بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 آج 3 کی تفسیر بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وآیۃ لہم الارض المیتۃ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کا بیان ہوا، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے کا بیان ہوا، حشر و نشر کا بیان ہوا۔ اب یہاں اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے، جو لوگ قیامت میں اٹھنے کو، یعنی ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، کفار اس کا انکار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ جانوروں کی گلی سڑی ہڈی لے کر وہ آتے اور کہتے کفار مکہ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ کیا مرنے کے بعد ایسی گلی سڑی ہڈیاں ہو جانے کے بعد بھی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ آپ کا رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان کے لیے نشانی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والوں، قیامت کا انکار کرنے والوں، جس طرح تمہاری یہ بنجر زمین، خشک زمین جو بالکل بنجر ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بارش کا پانی برساتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں اناج اگنے لگتا ہے، تو جس اللہ نے اس بنجر زمین میں بارش برسا کر اناج نکالا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ جیسے مردہ زمین وہ زندہ کرتا ہے، ایسے ہی مردہ انسان بھی کل قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ہم نے اس میں باغ بنائے، اس بنجر زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا یہ حق نہیں مانیں گے؟ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے زمین میں جو بنجر تھی، خشک ہو چکی تھی، سوکھ گئی تھی، اس میں پانی برسایا اور کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ان باغوں پر جو ہے پانی پہنچانے کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے، تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں۔ اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج تو لوگوں نے بوئے، پانی تو انہوں نے ڈالا، مگر اس بوئے ہوئے بیج سے شاخ کس نے نکالی؟ اس شاخ کو بالی اور تناور درخت کس نے بنایا؟ بالی سے اناج اور درخت سے پھل پیدا کرنے میں یہ کسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں، انسانوں کا کوئی کام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ان ساری دلائلوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ حق نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ فرماتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ یہ آیت نمبر 36 بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ فرمایا پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔
اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شریک سے، پارٹنر سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، جس نے تمام قسم کے جوڑے پیدا فرمائے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور گھاس وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے جانوں سے ہے، جیسے نر، ناری، لڑکے، لڑکی وغیرہ، ان کی اولاد، اور کچھ وہ ہیں کہ انسان کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قیامت کے معاملے کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔